رخساروں کی یہی حالت باخدا ہوتی ہے بیماروں کی. ارے ایسا لگتا ہے کہ مرنے کی یہ تیاری ہے. آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. شمر کے دروں نے کر دی ہے کمر میری نڈھال. میرے بالوں کی سفیدی سے آیا ہے میرا حال. اب مجھے دیکھ کے کرتے ہیں سبھی لوگ سوال. زرد چہرہ ہے کیا اس بچی کو بیماری ہے. خاک پر تھک کے جو بیٹھی تو لوگ سوال. زرد چہرہ ہے کیا اس بچی کو بیماری ہے. خاک پر تھک کے جو بیٹھی تو تماچے کھائے. ارے ہائے عباس پکاری تو تماچے کھائے. آپ کے نام پہ روئی تو تماچے کھائے. میرے رخساروں پہ تفصیل لکھی ساری ہے. آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. سلام سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الان الی قیام یوم الدین. اما بعد
المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. صلوات بھیجیں محمد گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں. صلوات علیہ فرمائیے. ایک اور صلوات اسے بھی بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم اور کریں گے کر رہے ہیں اور کریں گے. کفار اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اور کریں گے. کیوں خرچ کرتے ہیں اپنا مال؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے. لیصدوا عن سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں چلنے سے یعنی اللہ کے راستے میں یعنی جو حق کا راستہ ہے اس کے آگے بند باندھ دیا جائے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کفار ہر زمانے میں ان سے لڑتے ہیں جن کے ساتھ حق ہوتا ہے. آپ پوری تفصیل اس پہ جھولے کی دل ہے بس آپ میرا ساتھ دیجیے گا. دیکھیے کفار کس سے لڑیں گے؟ کفار کا اصل ادب کیا ہوگا؟ کفار کا اصل ادب یہ ہوگا کہ وہ اس سے لڑیں گے جو حق پر ہوگا. اب بظاہر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اور کفار اس کے دوست ہو تو سمجھ لو کہ ایمان اس کے پاس نہیں ہے. سیدھا سے دو چار کی طرح کی بات ہے. سیدھی سی بات ہے کہ کفار کا ہدف کیا ہے؟ ایمان کو مٹانا. سنو سیدھا سچی کار رہا ہے حضرت سے دائیں دوست جناب مصطفی سے شرار ملحبی موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت حیات آیت پر وہ اقبال کبھی کبھی آ جاتا ہے زبان پہ تو پھر اٹھی تھی زبان. صلوات بھیجئے محمد آل محمد حق اور باطل کا معنی ہے نا. حق اور باطل اور باطل کا معنی کیا مطلب؟ ایک طرف کفر ہوگا ایک طرف ایمان. ہر زمانے میں ہاں کبھی کبھی مفادات کی لڑائی کفر کے ساتھ ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ مفادات کی لڑائی ہوتی ہے نا. کفر کے ساتھ ہو گئی وہ مفادات کی لڑائی. لیکن اصل مارکا کس کے ساتھ کفر کا؟ جہاں ایمان ہوگا اس کے خلاف کفر حملہ ہوگا. ہر زمانے میں جناب آدم سے لے کر آج تک اور آگے بھی یہی رہے گا. اصل لڑائی کس کی ہے؟ کفر اور ایمان کی لڑائی ہے نا. ہمیشہ کے لیے اصول یاد رکھ لیجیے. ہاں کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کفر سے ٹکراتا ہے. کس لیے ٹکراتا ہے؟ مفادات کی جنگ ہوتی ہے نا. فائدوں کی لڑائی ہوتی ہے. ورنہ کفر ایک ہوتا ہے. یہود نصارا ہندو بھائی آپس میں لڑ لو ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ نہیں آپس میں لڑنا کیوں؟ جانتے کہ اصل ٹارگیٹ کون ہے. اچھا مسلمانوں میں بھی اب دیکھیے الگ الگ ہوگی نا کہانی. جو ان کا دوست بن جائے آپ ولی کے بارے میں جھگڑا نہ کیا کیجیے. قرآن مجید میں ولی کے بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. فقاتلوا اولیاء الشیطان. مومنوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ شیطان کے ولیوں سے بھی لڑو. تو اس کا مطلب شیطان کی بھی ولی ہے. یہاں دوست ہے نا. دوست کے معنی میں پھر ولی کے معنی میں جھگڑا نہ کیا کیجیے. اگر گلی میں کوئی پاگل پھر رہا ہو نیند بہرا حالت میں لوگ اس کو کہہ رہے ہو ولی اللہ تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ قرآن میں شیطان کو بھی کہا گیا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. وہ جن کا سرپرست طاغوت ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے نا. اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی جمع. تو ولی کے معنی میں جھگڑا تھوڑی ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ کہاں کون سا لفظ کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے امام کا لفظ پہلے تشریح کی تھی جب یہ آگی بات سنا کی تو لوگوں کا نہیں تاکہ جس سے پہلے میں سنی وہ سن لے. بجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم بالخیرات واقاموا الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. سورہ انبیاء 73 میں ہے. ہم نے ان لوگوں کا امام بنایا. یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہماری طرف. لوگوں کی حمایت کرتے ہیں ہدایت کرتے ہیں ہماری طرف. ہم نے ان پہ وحی کی واوحینا الیہم بالخیرات سوائے نیک کاموں کے کچھ بھی نہیں کرتے. اقامہ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین.
کرتے ہیں. نماز پڑھنا اور ہے, نماز قائم کرنا اور ہے. نماز پڑھتے سارے 1.5 آدمی پڑھ رہے ہوں گے, نماز قائم کرنا وہ کیا ہے؟ ابھی موقع ملا تو بتائیں گے, لیکن پھر صحیح ورنہ بعد میں بتا دیں گے زندگی نہیں تو. ایسا مسئلہ پیدا زکات اور زکات بھی الگ ہے. زکات بھی یہ نہ سمجھے گا کہ ٹپیکل زکات کے 2.5% نہیں, زکات کے بہت معنی. اسی قرآن مجید میں زکات کے بہت سارے معنی ہیں, ٹھیک ہے نا. زکات یعنی جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اللہ پہ قربان کرتے ہیں. دین کو دیکھیے, مال کو پاک کرنے کے لیے مال کی زکات, دین کو پاک کرنے کے لیے جان و دل کی زکات. ایک جملہ کہا ہے, تشریح کر دیں گے کبھی. اور یہ جملہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا, یہ جملہ میں نے 35 سال پہلے, 36 سال پہلے معذرت کے ساتھ, بلکہ 37 سال پہلے, 84 1984 تو 37 ہو گئے نا, 1984 میں عظیم عالم کے زبان سے سنا تھا. وہ عظیم عالم کا نام لیے دیتے تاکہ اس کی روح خوش ہو جائے ہم سے. جناب آیت اللہ مصطفیٰ جوہر آل اللہ مقامہ صلوات میری محمد آل محمد پر. سمجھ گئے نا ہمارے جب لوگ کہا علامہ طالب جوہری آل اللہ مقامہ کے والدین بزرگوار, تو آیت اللہ کا مجتہد مسلم میں جانتا ہوں نا. مجھے معلوم ہے خواہ مخواہ میں کسی کا القاب لگاتے ہی آپ کو معلوم ہے نا, مجھے ضرورت ہے. میں جانتا ہوں کہ آیت اللہ, میں جانتا ہوں کہ مجتہد مسلم تھے. اب اس وقت ہمارے یہاں کیونکہ لفظ رائج نہیں تھا آیت اللہ کا تو نہیں کہا جاتا تھا. اب رائج ہو گیا تو اس کی بھی گد بننے لگی. چھوڑیے, ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اس سے. صلوات میری محمد آل محمد پر. تو جو ہے میں کہہ رہا ہوں, جو ہے اس سے میں کہوں گا, اللہ کہوں گا, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں نا مجتہد مسلم. یہ ان کے جملے تھے. اسے اپنے طالب علم تھا, ملاقات کے لیے گیا تھا, میں اکیلا نہیں تھا, اور بھی طالب علم تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے یہ اس پر بات کرتے کرتے جملہ کہا تھا کہ زکات کا اصل یہ معنی نہ سمجھ لینا کہ 2.5% پیسے میں سے نکال کے دے دی زکات. یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں, زکات ہر جگہ الگ مفہوم رکھتی. کہیں جان کی زکات ہے, کہیں مال کی زکات ہے, کہیں اولاد کی زکات ہے, کہیں علم کی زکات ہے. علم کی زکات ہے کہ علم کی زکات کیا ہے؟ چلیے دلیل یہی پہ قائم ہوئے, اسی جگہ قائم ہوئی. انہوں نے صرف اتنا جملہ کہا کہ کہیں علم کی زکات ہے. ان کے ذہن میں ہے نا, وہ اتنا بڑا عالم جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب ہم نے پڑھا آگے کر کے تو معلوم ہو گیا. نازل البلاغہ میں مولانا عارفان کا قول خود بخود سامنے آ گیا, جگمگاتا ہوا کہ زکات العلم نشرہ. پتہ ہی نہیں چلا. نازل البلاغہ کے سلوات بھیجیے, چلیے مل کر ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یعنی علم کی زکات کیا ہے اس کا حیران. اب میری بات کی دلیل مل گئی نا آپ کو. میں نے آیت اللہ کا حوالہ اس لیے میں نے دی کہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے کہ بھئی یہ زمین بانچ نہیں ہے. ایسا نہ سمجھو کہ یہاں پہ پیدا ہی نہیں ہوا. ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں تو ہم نے تذکرۃ الفقہاء جو کیا ہے, اس بڑے صغیر کے بڑے بڑے مجتہدین و مراجع کا ذکر کیا ہے بھائی ہے, لیکن وہ احساس کمتری کا کیا کیا جائے کہ یہاں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ بندو ایک سے ایک نابغہ گزرا, نابغہ ہماری زمین پہ گزرا ہے. اس بڑے صغیر کی بات کرو, نابغہ. تو میں نے بتا دیا آپ کو زکات کا ایسے ہی وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار. امام کا لفظ, پہلے امام کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے؟ انبیاء کے لیے, معصوم کے لیے, ہے نا, 12 اماموں کے لیے, انبیاء کے لیے, سب کے لیے آ رہا ہے. اب آئیے دوسری آیت میں کہا, دوسری آیت ہے وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار. ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. کس کا پیشوا بنایا؟ کیسے لوگوں کا؟ یہ بلاتے ہیں لوگوں کو جہنم کی طرف. اب سمجھ میں آ گئی بات. یعنی ہدایت کا بھی امام ہے اور گمراہی کا بھی. تو اور سن لیجیے, فقاتلوا ائمۃ الکفر, وہاں تھا فقاتلوا اولیاء شیطان, ان کے شیطانوں کے دوستوں سے لڑو, ساتھی سے لڑو. یہاں پہ ائمۃ الکفر سے لڑو. اس کا مطلب جیسے ائمہ ہدایت ہیں ایسے ائمۃ الکفر بھی ہیں, ان کے پیشوا بھی ہیں, ان کے پیچھے چلو گے تو ان کے ساتھ چلے جاؤ گے بھائی. سمجھ میں آ گئی بات. صلوات میری محمد آل محمد پر. معیار میں بات کر رہے ہیں, کل کفر اور کل ایمان کی بات چل رہی ہے. ابھی کل کفر نہیں پڑھا تو زبان سے نکل گیا, جو آگے کہنا تھا پہلے ہی نکل گیا. صلوات میری محمد آل محمد. لیکن بات ہو رہی ہے
اصل مسئلہ کیا ہے؟ کفر کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے نا بھائی. کفر کا جھگڑا ایمان کے ساتھ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ لاکھ کوئی نماز قائم کر لے, نماز قائم کرے ڈیڑھ ارب آدمی. بھائی میں کسی مکتب کی بات نہیں کر رہا, میں بطور کلی مسلمان کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی وہ اس ہمارے مکتب کا, اس مکتب کا, اس مکتب کا, سب کے لیے قاعدہ بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھنا اور ہے, قائم کرنا اور. یہ جو قرآن میں سینکڑوں مرتبہ آ گیا اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ, اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ, یہ ایسے نہیں آ گیا. پڑھنے کی بات نہیں ہوئی صرف کہ پڑھو, وہ پڑھنا تو ہے, واجب ہے. بھاگنا جانا میری بات سن کے کہ مولانا نے کہہ دیا پڑھنے کی ضرورت نہیں, چل جاؤ. پڑھنا تو ہے بھائی, پڑھنے سے چھٹکارا نہیں ہے, بے فکر ہو جاؤ. جب تک ہوش سلامت ہے پڑھنا ہے. ہاتھ کا بھی اشارہ نہ ہو تو پلکوں کے اشاروں سے پڑھنا. اس اشارے سے بھی محروم ہے تو دل میں پڑھنا. یعنی جب تک دماغ کام کر رہا ہے. کیا کام کر رہا ہے؟ جب تک دماغ ذہنی معذور بچپن میں بھی ہو جائے تو واجب نہیں, نوجوانی میں بھی ہو جائے تو واجب, جوانی میں تو دعا کرو جس کو نہیں پڑھنے کے ذہنی معذور ہو جائے. صلوات کے لیے محمد علی محمد. تو بات آسان ہو گئی نا, بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بھائی پڑھنا تو ہے, تو پڑھنا اور ہے, قائم کرنا ہو. ابھی نماز کیسے قائم ہوتی وہ بھی آ جائے گا, آج بھی تو کل آ جائے گا. لیکن ایک بات بتانے کہ بار بار ذکر آ رہا ہے قرآن مجید میں 300 کے لگ بھگ آیات ہیں. اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ, اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ, ہے نا. اقیم الصلاۃ امر کے ساتھ, ماضی کے ساتھ, مضارع کے ساتھ, یقیمون الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقامۃ الصلاۃ, ہر صیغے کے ساتھ آ رہا ہے. قائم باللیل بھی آ رہا ہے, رات کو قیام کرنے والا, سب چلا رہا ہے. ہر جتنے صیغے ماضی, مضارع, یعنی ماضی, حال, مستقبل, فاعل, مفعول, امر کے ساتھ, سب کے ساتھ آ رہے ہیں. تو کتنی اہمیت کیا ہے, تو معلوم ہو کہ پڑھنا اور ہے, قائم کرنا ہو, نماز قائم کرنا ہو. تو اب یہ لفظ کی بحث بتا رہے تھے آپ کہ دیکھیے لفظ کی جو بات آئی اس کا معلوم ہو گیا نا کہ جب نماز قائم کرنے کی بات آئی تو اس کا مطلب نماز قائم کرنا اور ہے, پڑھنا اور ہے. تو نہ پڑھنے دینا, اس نے تشریح کر دی کہ کوئی کھڑا نہ ہو جائے. آج کا دماغ خراب ہوئے سب کے, ایک لفظ سمجھ میں آتا نہیں. میں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہمارا, اٹھنے کی تمیز ہی نہیں ہے ان کو. یہی ہو گیا, عجیب ہو گیا بھائی. اب یہ 3-4 منٹ مجھے دے دیجیے, آگے ابھی بات آگے میں جا رہا تھا آپ سے میں کر لوں, میں چاہتا تھا کہ اب بات کر لوں آپ کے سامنے, ابھی بات کروں. میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ بھائی تھوڑا صبر کر لیں, میں بغیر تصدیق کی خبر کی بات آگے نہیں بڑھا. تو آپ سب بھی سن لیجیے, سمجھ لیے. بچے جو بیٹھے اور نوجوان, خدا کے بندے یہ بریکنگ نیوز کا کھیل ختم کرتا. موبائل پہ ایک میسج آیا, دھڑ 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 دھڑ, جب تک 100 آدمی کو فارورڈ نہیں کر کے چل جائے گا معلوم ہوتا آپ کو خبر ہی غلط. اور جب تک خبر غلط کا چلے اس تک پوری دنیا میں ٹینشن ہو گئی. پہلی ٹریڈ کر گیا وہ خبر, لوگوں میں پینک پھیل گیا, لوگوں میں کیا تماشا ہے. صبر کر لو, تصدیق کر لو, کتنی دیر لگے. کل مجھے خبر ملی, لیکن جب تک میرے پاس یہاں اس وقت میں مجلس کے لیے آ رہا تھا نا, اب میں یہاں سے خبر بیان کر دیتا ہوں, بعد میں خبر غلط رہے تو میں کہا کر رہا تھا. آپ کہتے صاحب مولوی صاحب ہو گیا ایسی بات کر کے, صبر کر لیا میں نے. کیا ہو گیا 24 گھنٹے میں کیا قیامت آ گئی, پوری خبر مل گئی نا مجھے, پوری خبر مل گئی. تو یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بچوں, نہیں کرو, اس سے تباہی پھیل رہی ہے, اخلاقی تباہی پھیل رہی ہے. لوگ بدزن ہو رہے ہیں, ایک دوسرے سے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے. روز صبح کوئی شیطنت کرتا ہے, کسی کے خلاف ایک میسج لگاتا ہے, میرے خلاف لگا دے گا, کسی کے نام سے کسی کے خلاف لگا دے گا, میرے نام سے دونوں کی تصویر لگا دے گا. کس کے لیے؟ ایک اتنے سے دین بیچ دیتا ہے ایک ویورشپ حاصل کرنے کے لیے, اپنے دین کا ستیاناش کر دیتا ہے کہ کتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیے اور پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. دین کا بڑا غلط ہوتا ہے, بولے لوگوں میں انتشار کرتا ہے, پھیل جائے, میرا کام ہو گیا. شیطانی کام نہیں, شیطانی کام نہیں کر ایسا. تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اب جن لوگوں سے ہمارا واسطہ وہاں بھی یہی حال ہے, وہ بھی چھوڑ دیں گے سوشل میڈیا کا, پوری دنیا لگی ہے اس کے پیچھے. اور اکثر تو میں نے دیکھا, بلکہ تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے, بعض لوگ ہیں کہ وہ مسلمان چلانے والے ہیں نہیں وہ میں سے, یا کوئی اسرائیلی فوجی چلا رہا ہے,
نہیں کرتے, ایسا نہیں کرتے. سمجھداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے نا, شعور کے ساتھ آگے. سمجھ ہونا کہ دنیا چالیں کیا چل رہی ہے. وہاں یہ مس یوز نہیں ہے. وہ کیوں نہیں کرتے یہ مس یوز اس موبائل کا؟ ہمیں دیا ہے نا, ہمیں پھنسایا اس پر. وہاں نہیں کرتے. وہاں تو صبح سے لے کے رات تک آپ فون بھی نہیں کر سکتے کسی کو موبائل پہ. تو دیکھ کے لوگ کہے گا آپ کو مینرز نہیں کہ آپ دفتر کا وقت ہے, کاہے کا وقت ہے, کاہے کا وقت ہے, آپ کو کال کریں, آپ وہ اخلاقیات کا درس پڑھانا شروع کر دے گا. پھر آپ کو مینرز نہیں. وہاں تو کسی سے بات کی تو پہلے 10 بار میسج بھیجتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اگر یہ بات خالی ہو تو میں اس کو کال کر لوں. کم سے کم جو اچھی بات سیکھنے کی وہ تو سیکھ لو. ساری مصیبتیں سیکھی ہیں. صلوات کے لیے محمد آل محمد پر. وہ ہمارے برادر عزیز محترم المقام علامہ شہنشاہ حسین نبوی صاحب کا کیس چل رہے تھے جیسے ہے نا, پابندی لگ گئی, یہ لگ گیا, وہ لگ گیا, ہو گیا. خیر ہم لوگ بھی ہر جگہ جہاں بھی جا رہے ہیں, جس شہر میں جا رہے ہیں, بات کریں پہلے دن سے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے, سب کر رہے ہیں, میں نہیں سارے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ خدا کا شکر ہے کہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس سے پوری قوم ہماری ایک جگہ آ جاتی ہے. تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو رہے ہوتے نا تو اس قسم کے مسائل پھر سب کو ایک کر دیتے ہیں. جیسے کل میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اب پاکستان میں یہ ہوا کیا, سوئے ہوئے شیر کو بیدار کر دیے. جیسے پچھلے سال کیا تھا, اپنی مصیبت کی تھی, پھر کر دیا اپنی مصیبت. تو کل الحمدللہ وہ کل سے جہاں پڑھنا تھا پڑھ رہے ہیں اسلام آباد میں. وہی بھی پابندی کرتا نا, سب سے بڑا نوٹیفکیشن کیپٹل کا لگ گیا. اچھا ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اور بات, ایک عالم کی نہیں, بات ایک ملت کی توہین کی. بات ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں کہا تمہیں ٹھہر جائیں, بات پوری کرنے دیں مجھے. سنو, بات ایک خطیب پر پابندی کی نہیں, بات ایک قوم کی توہین کرنے کی. تم نے ایک عالم پر پابندی نہیں لگائی, ایک خطیب پر پابندی نہیں لگائی, پوری قوم کی توہین کی ہے. 5-6 کروڑ شیعوں کی توہین کی ہے. چند بے نام و نسب دہشت گردوں کے کہنے پہ, ان کے پریشر میں, اگر اس ملک میں چند دہشت گردوں کا اتنا پریشر ہو سکتا ہے کہ وہ شور مچائیں اور ہمارے علماء پر پابندیاں لگیں, تو یاد رکھو پھر ہمارا پریشر جو چہلم پہ آئے گا وہ تم سے برداشت نہیں ہو سکے گا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. تماشا بنایا, تماشا مچایا. ہر روز ایک نئی مصیبت کھڑی کر دو ہمارے سامنے. یہ ملک چلا رہے ہو تم, یہ حکومت کر رہے ہو تم. آج تک تم نے کوئی سبق نہیں لیا ماضی سے, تماشا مچایا ہے. کیا سمجھ رہے ہو ہم دبنے والے ہیں, ہم دب جائیں گے؟ کیا سمجھ رہے ہو ہماری اقتداری پہ آنچ آئے گی, ہماری مدارس پہ آنچ آئے گی؟ بھول ہے تمہاری. تم نے گزشتہ 40 سال میں نہیں دیکھا کہ جتنا تم نے دبانے کی کوشش کی, صدائے حسینیت پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی. لبیک یا حسین, لبیک یا
ہم محبتوں کا پیغام پھیلائیں تو مجرم تھے، وہ نفرتوں کا پیغام پہنچائیں، ماضی میں ہزاروں کئی لاکھ بے گناہوں کے قتل کے ذمہ دار آزادی سے گھومیں، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر، نفرتوں کے بیج بونے کے لیے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے گھومیں، اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہو کہ تم نے چھوڑا ہے، تم نے چھوڑا، تمہاری مرضی کے بغیر ان کی اتنی جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، ایک عالم کا مسئلہ نہیں ہے، ایک خطیب کا مسئلہ نہیں ہے۔ تم نے پہلے بھی دیکھا عارف حسینی جیسے مارے، کیا ہوا؟ آواز دب گئی؟ حسن درابی جیسے مارے، آواز دب گئی؟ کتنے مارے تم نے؟ پروفیسر سکتے جاور اور پھر سینکڑوں ڈاکٹر مارے، انجینئر مارے، انٹلیکچوئل مارے، بیوروکریٹ مارے، افسران مارے، ایم پی ایم این ایس مارے، کیا ہوا؟ بتا دو، آواز ہماری دب گئی؟ یہ ہماری جانیں اسی لیے۔ سنو سنو، ہماری قوم افراد پہ نہیں چلتی، 14 صدیاں گواہ ہے، یہ یقین ہے تو کہہ رہا ہوں، میں آج ہوں کل نہیں، مجھ پر قوم نہیں چل رہی، بھول جاؤ۔ حسن ظفر ہو نہ ہو، شہید عارف حسینی چلا گیا نا، اور کتنے بڑے بڑے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ ہماری قوم افراد پہ نہیں چل رہی، ہماری قوم کرداروں پہ سفر کرتی ہے۔ جس کردار کو تم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ایک شہید ہوتا ہے، اپنی زبان ہزاروں کے منہ میں دے کے چلا جاتا ہے۔ لہذا ہوش کے ناخن لے لو، اور وہی بات ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، نہ کرو اس ملک کے ساتھ ایسا۔ ابھی تک تمہیں ہوش نہیں آ، کسی طرح تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے مجبور ہو تم اپنے بیرونی آقاؤں کے سامنے، اتنے مجبور ہو کہ وہ چھوٹی چھوٹی مملکتیں لڑ رہی ہیں سامراجی طاقتوں سے، اتنے سے ملک لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی غیرت باقی، ان کی حمیت باقی، وہ نہیں ڈرتے شیطانی طاقتوں سے۔ تم نے پوری فورسز کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ حملہ کیا، انہیں کھڑر بنا دیا، انہیں تمام برباد کر دیا، لیکن وہ اتنی سی قومیں جھکنے کو تیار ہیں، سرنڈر کرنے کو تیار ہیں۔ ان سے سبق سیکھ لو، ان سے سبق سیکھ لو، تم تو ایٹمی طاقت ہو، تم تو 22 کروڑ ہو، تمہیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون تمہارا دوست ہے کون تمہارا دشمن ہے؟ میں نے کہا نا کہ جب ہم امن و امان کی بات کریں تو سمجھتے ہیں ان کو مسئلہ لگا رہے ہیں، تمہیں مسئلہ لگائیں، تو ہو کس قابل؟ مجھے مسئلہ لگائیں، ہم بھائی جائی بات کے ہاتھ ڈر گئے، اس لیے امن پہ آ گئے۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے کہ ابھی یہ مجمع سے خالی ہاتھ نکلتا ہے، خالی ہاتھ نکلتا ہے تو سب کے دل بیٹھ گیا۔ اگر ہم بھی نہ رہے نا تو ڈرو اس دن سے جب کوئی اس قوم کو روکنے والا بھی نہیں، سمجھ گئے نا؟ کیونکہ دبنی تو نہیں ہے یہ قوم، دبنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا نا کہ ہم جیسے پتہ نہیں کتنے آئے کتنے چلے گئے۔ اس قوم کا رہبر رہنما وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ جو پردے غیب سے رہ کر رہنمائی کر رہا ہے، اس لیے اتنے کو کافی سمجھو، اس کم کو بہت سمجھ لو۔ سب کو پیغام دے رہا ہوں، نہ ہم کسی سے ڈرے ہیں کبھی، نہ ڈرتے ہیں، اور انشاءاللہ نہ کبھی ڈریں گے۔ صرف اور صرف ایک پاکستان، ایک پاکستان۔ آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں، لیکن میرے احباب
میرے جن سے بھی تعلق سب جانتے کہ بچپن سے ایک ہی خواب ہے میرا، میں اپنی مٹی کا وفادار بس. تمہارے بار بار کہتا ہوں یہ مسئلہ نہ سمجھنا، تمہارے باپ کا نہیں ہے پاکستان، ہمارے باپ کا. ہم لوٹے گئے، ہم راہوں میں مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے ہم لوگ. ہم سے بات کرتی ہو، ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتی ہو، حب الوطنی کا. تم اپنی حب الوطنی ثابت کرو، تم ثابت کرو. ان دہشت گردوں کے خلاف جب تک تم ایکشن نہیں لو گے تمہاری حب الوطنی مشکوک ہے. یہ میری آواز پوری دنیا میں گئی، چلی گئی میری آواز. اب مجھے مارتے رہو ڈھونڈ کے. 1000 نفر کو مارو گے 1000 پیدا ہوں گے. صلوات بھیجو محمد علی محمد پر. اس لیے میں نے انتظار کیا تھا کہ کل کا خبر کا کہ یہ نہ سمجھنا، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ یہ حسینی کسی سے دب جائیں گے. کبھی نہیں ہوگا ایسا. صلوات بھیجو محمد علی محمد. بیٹا لگا دیجیے آپ بھائی، آپ کا نمبر بھی آ جائے گا. یہی تو تسلی کا باعث ہے، یہی تو اطمینان کا باعث ہے. جب کوئی مومن بیچارہ تھوڑا بہت تھک جاتا ہے تو ہم سے کہتا ہے آگا کب تک ہوگا. وہ خدا کے بندے جب تک باطل مٹ نہیں جاتا. یہی تو دلیل ہے تمہارے حق پر ہونے کی. ایک معیار یہ بھی ہے نا حق اور باطل کو پرکھنے کا کہ اپنے مخالف کو دیکھو وہ کیسا ہے. اگر وہ ایماندار، با ایمان، سچا، نورانی، پھٹکار نہیں پڑی ہوئی. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. سچا ہے، نورانی ہے، لوگ اس کی پارسائی کی قسمیں کھاتے ہوں. یہ وہ بڑا نمازی، تہجد گزار ہر وقت خانہ کعبہ میں نظر آئے. ویسے آج کل تو وہاں بھی پتہ نہیں کون کون نظر آ رہا ہے، لیکن چلو عرف عام میں مسجد نبی میں نظر آئے، ہے نا، انسانیت کا دم بھرتا نظر آئے. مخالف کی بات کرو، اگر آپ کا مخالف ایسا ہے تو پھر ڈرو، پھر سوچو. کیونکہ ہمارے مخالف تو یہ با تقویٰ لوگ، متقین، مومنین، یہ ہمارے مخالف ہیں. تو پھر اپنے بارے میں سوچو کہ پتہ نہیں ہم صحیح ہیں کہ نہیں، غلط ہے. صحیح تو سیدھا میں آپ بتا رہا ہوں. لیکن اگر تمہارا مخالف مکار ہے، شیطان ہے، دن دہاڑے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، صبح ہوتی ہے جھوٹ کے ساتھ، دوپہر جھوٹ کے ساتھ، رات کو سوتا ہے جھوٹ کے ساتھ، اور چہروں میں پھٹکار. یہ اللہ کی طرف سے کس
بلال ہو یا جان، چہرے کی سیاہی سیاہی تھوڑی ہوتی ہے، جلد کی سیاہی سیاہی نہیں ہوتی، جلد کی سیاہی پر بھی دل کا نور غالب آ جاتا ہے۔ کبھی چہرہ گوری چمڑی والا لیکن چہرے میں پھٹکار اور لعنت برس تو چہرے کے رنگ کی بات نہیں کر رہا کہ چہرے کا رنگ کیسا ہو، بھائی وہ تو سیدھی سی بات ہے، وہ اللہ کا بنایا ہے، لیکن اعمال انسان کی کیا کرتے ہیں، سیاہی کو نور میں اور سفیدی کو سیاہی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اعمال، یہ اعمال، اگر دشمن ایسا ہے، مکار ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، ظالم ہے، عورتوں بچوں کا قتل کرنے والا ہے، عورتوں کے پیٹ چاک کرنے والا ہے، نوزائیدہ بچوں کو بلکہ وہ جو رحم کے اندر انہیں نکال کے گولی مارنے والا ہے، اسکولوں میں دھماکے کرنے والا ہے، مسجدوں میں، بارگاہوں میں، چرچ میں، مندر میں، بے گناہ لوگ ہیں نا بھائی، اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں نا، اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنے انداز میں کریں، ان کو اڑانے والے تو پھر مطمئن ہو جاؤ، خدا کا شکر ادا کرو کہ دشمن نے بتایا کہ ہم حق پر ہیں۔ دشمن ایسا ہو تو سمجھ لو حق تمہارے ساتھ ہے، تم حق پر ہو، کیوں؟ انصاف سے بتاؤ، کبھی تمہارے ہاتھ میں اختیار آ جائے، تم بوڑھوں کو مار سکتے ہو، مار سکتے ہو، عورتوں پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، عورتوں کے پیٹ چاک کر سکتے ہو، معصوم بچوں کے سروں میں گولیاں مار سکتے ہو، ان کے گلے کاٹ سکتے ہو، نہیں نا؟ یہی حق اور باطل کا فرق ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہی تو پورا کفر کی طرف حملہ کرے گا، ایمان کی طرف جہاں ایمان ہوگا، اور یہ فیصلہ رسول اللہ نے کر دیا نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دیا، جہاں علی ہوگا وہاں ایمان ہے نا۔ دیکھیے یہ روایات جو میں پڑھ رہا ہوں نا، میرے برادران کے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، علی الحق والحق مع علی حق کے ساتھ، اور یہ سیاہ میں نہیں ہے جناب، یاد ہے کہ میرے پاس سارے حوالے ہیں۔ اچھا ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، پروردگار ان کو سلامت رکھے، اور کئی دوست ہیں اہل حدیث میں بھی، وہاں پہ مفتی ماشاءاللہ اس کے درجے پر بھی ہیں، فتویٰ دینے کے درجے، تو میں انہی سے یہ روایت منگاتا ہوں۔ تو آج بھی میں نے ان سے منگائے حوالے، تو انہوں نے ماشاءاللہ مجھے کوئی 16-17 حوالے دینے کے بعد ایک بات کہی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک حدیث ان سے منگوا رہا تھا، اس کے حوالے، کیونکہ ہمارے یہاں لکھے ہوئے تھے اہل سنت کے حوالے، لیکن ان میں سے 2-3 تو تھے، میرے پاس باقی نہیں تھے۔ اچھا میری عادت یہ کہ میں جب تک حوالے صحیح نہ ہو بات نہ کروں، کیونکہ میں یہاں حوالے دوں اور خدا نہ کرے ایک حوالہ بھی غلط ہو گیا تھا، اور یہ اپنے بھی سب پڑھنے والوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ بیٹا ایسا کبھی بھی نہ کرو، پہلے خود حوالے چیک کرو آنکھوں سے، اس کے بعد کہ آپ نے کہا میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، یہ فلاں کتاب نہیں چلے گا، میں نے ایک حوالہ دیا، ایک بات کر دی، اور آپ نے پوچھا، میں نے کہا میں نے تو فلاں کتاب میں پڑھا تھا، بھائی فلاں کتاب میں جب دیکھا تو حوالے تو لکھے ہوئے تھے یہ، مگر ان حوالوں میں وہ چیز ہی نہیں، سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارے بات پڑھنے والوں کو بھی میری نصیحت بھی ہے کہ ایسا کام نہ کریں، کبھی ایسا کام نہ کریں، بات کریں۔ میں اس میں کتنی دیر لگتی ہے آج کل، اب تو ہر چیز مجھے تو اتنا یوز نہیں آتا، لیکن میں براہ راست عالم سے منگا لیتا ہوں یہ ساری چیزیں، مگر بھائی آپ تو نکال سکتے ہیں، سوشل میڈیا میں نکال لیں، یہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب، ساری کتاب میں نے اب 5-6 ہزار کتابیں تو میرے پاس تو نہیں، کسی نے جمع کر کے دے دی تیسرے موبائل میں، اور حیران زدہ ہوتا ہوں کہ اتنی بڑی میں نے الماری بنوائی ہے، چاروں طرف ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا، تھوڑا انتظار کر لیا تو موبائل کے آنے کا سلامات کے لیے بڑے محترمات، میں کبھی بھی مس یوز نہیں کرتا، نام اس لیے نہیں رہا کہ کیا معلوم وہ راضی نہ ہو کہ آپ نے میرا نام کیوں لیا، تو میں نام نہیں لے رہا، احترام ہے نا، چیزیں ممکن ہے بھائی ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے، آج کل یہ بھی تو مسئلہ ہے، جو ہماری حمایت میں بولا اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کو رافضی ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ بات نہیں ہے، خود مجھے بتائی، کہتے بھائی میں آپ کے ساتھ ایک دن جلوس میں چلا گیا، انہوں نے مجھے رافضی بنا دیا، کہ بھائی ہمارا مفتی تو رافضی ہو گیا، بیچارے نہیں تھے جلوس میں، کہتے کہہ رہے عجیب لوگ ہیں، خود ہی کہہ رہے عجیب لوگ ہیں ہمارے لوگ، مجھے رافضی بنا دیا، سلامات میری محبت حدیث وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث صحیح میں سے خاص طور پہ صحیح ہیں دو کو کہتے ہیں، صحیح بخاری شریف
شریف؟ صحیح مسلم شریف، ٹھیک ہے جناب؟ صحیح صحت و ستہ ہونے سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ابی داؤد، صحیح ہے؟ اور سنن نسائی ہم پہلے بتا دیں انہیں 6 ہیں، ان میں 6 میں بھی 2 صحیح ہیں، ان میں بھی صحیح میں بھی صحیح، تو کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اگر ان میں کسی میں آ جائے اور باقی کسی میں بھی نہ آئے تو مستند. انہوں نے اصول بتایا، مجھے اصول بتایا کہ کہنے خود ہی کہنے کہ میں اپنا ہمارے حدیث کا ایک اصول آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جو میں نے کو بھیجا تھا صحیح میں سے حوالہ کے اس میں صحیح میں ہے کہ نہیں آپ لوگ مجھے دیکھ کے بتائیے. تو ان کا کہ صحیح میں، پھر انہیں حوالے دیے سارے، اور پھر کہنے کہ ایک بات اصول یاد رکھیے کہ جو باقی آپ نے حوالے دیے تھے 16-17 مجھے ان سب میں ہے، مگر ان کی ضرورت اب نہیں. کیوں ضرورت نہیں؟ کہنے کہ ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ صحیح ستہ اور خاص طور پہ صحیح ہے میں کوئی حدیث آ جائے تو پھر اس کے چاہے وہ کسی ایک بھی کتاب میں نہ ہو حدیث، بس وہ کافی. ایک صحیح میں آ گئی، صحیح ہے میں سے صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں آ گئی، کافی بس. اب کوئی بھی نہ دے. ہاں کوئی حدیث 50 جگہ آئی ہے مگر صحیح میں نہیں ہے، وہ خاص طور پہ صحیح ہے میں نہیں آئی، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے نہیں رد نہیں کرتے، اس کو دوسرے نمبر پہ رکھ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صرف اس لیے دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں کیونکہ بہت ساری جگہ آ گئی. یار ٹھیک ہے اس کو نقل کر دیتے ہیں کہ صحیح میں نہیں ہے لیکن فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ یہ موجود ہے. فلاں نے لکھی کر دونوں مال میں آ گئی، ابن موتا نے لکھی وہ جتنی جگہ لکھی آ گئی. تو لہٰذا کیا ہوا جناب کہ صحیح میں اگر آ جائے، لیکن کہنے جو حدیث آپ نے پوچھی ہے یہ صحیح میں تو ہے ہی ہے، اور جتنی باقی ہے ان سب کے علاوہ بھی انہیں نے مجھے اور حوالے دے دی. اب وہ حدیث کیا سن لیجیے. میں نے یہ چارہ گراؤنڈ کیوں بنایا کہ جب یہ حدیث پڑھو بڑی آگ لگ جاتی ہے لوگوں کو. دوسرا لفظ کہنے والا تو وہ ادبی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. اس کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کے بچے کو آپ کہتے رہیے شیطان ہے، کبھی برا نہیں مانے گا. مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے؟ خوش ہوگا. آپ کا بڑا شیطان ہے، آپ کو بڑا خوش ہوگا، آپ کا بڑا یزید ہے. کہہ کے دیکھیے پھر اس کے گھر میں آپ کیسے بیٹھیں گے. آپ شیطان کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہا. تو عقل کے اندھو تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خود تمہارے گھر میں تمہارے بچے کو کوئی شیطان کہے تمہیں برا نہیں لگتا، اور کہے یزید تو تم خود اعتراف کرتے ہو لاشعوری طور پہ کہ ہاں یزید شیطان کا بھی باپ ہے. شیطان اچھا ابھی تو یہ بڑا یزید ہے آپ کا بچہ. لیکن کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کو بھی نہیں چھوڑے گا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا اونٹ اونٹنی کی تمیز نہیں ہے. چلے ہیں تشیع کا مقابلہ کریں. صلوات دیکھیے محمد علی. بتا دوں گا کہ اصل حدیث ہر جگہ ہے. اب لفظ ظاہر حدیث ہے نا تو کہیں کم کہیں زیادہ کہیں کچھ وہ سب اپنی جگہ. اب سنیے مولا فرماتے ہیں لو ضربتم خشم المؤمن بسیفی ھذا، اگر میں مومن بندے کی ناک پہ اپنی تلوار سے ضربوں پہ ضربے لگاؤں. مومن لو ضربتم خشم المؤمن بسیفی ھذا الا یبغضنی ما ابغضنی، صرف اس بات کے لیے ضربے لگاؤ کہ مجھ سے بغض کرے، نفرت کرے، دشمنی کرے. ما ابغضنی، میرے وار پہ وار کرنے کے باوجود مومن کبھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا.
فاتحہ میں ذرا غصہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے جیسا بھی یہ سب منافق کے سامنے ڈھیر کر وَلَا سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا يُحِبُّ صرف اس بات میں دے دوں کہ تم مجھ سے محبت کر لے یا مجھ سے محبت کر لے کہ پوری دنیا بھی دے دوں جب بھی یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کہ اس لیے نہیں کرے گا هَذَا الْقَضَاءُ وَالْقَضَاءُ عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ یا علی لا يحبك الا المؤمن ولا يبغضك الا المنافق یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اے علی مومن سوائے محبت کے تجھ سے محبت سوائے مومن کے کوئی نہیں کرے گا اور منافق سوائے بغض کے کچھ بھی نہیں رکھے گا نہیں کرے گا مگر سوائے وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا الْمُنَافِقُ کوئی بغض نہیں رکھے گا تجھ سے مگر منافق فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ اور یہ حدیث صحیح مسلم تو صحیح میں تو آگئی نا کیا برا دلی لہذا وہاں بھی سب کے لیے قابل قبول اور اگر اور چاہتے ہیں مصحف ہونا تو موبائل کے سم کے بجائے 500 کے 1-3-250 کی کتاب لے لیجیے گا میں بتا رہا ہوں کتاب کا نام خصائص علی کس کی کتاب ہے امام نسائی امام جو سیاہ ستہ میں سے ہے سمجھ گیا صحیح جس کی کتاب 6 میں سے 1 کو صحیح نسائی امام نسائی کی کتاب ہے تو اب آپ بتائیں کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ اس نے الگ کتاب لکھی ہے فضائل علی کے بارے میں خصائص علی کے نام سے اس میں اس حدیث کا جو آپریشن ہے یعنی انہوں نے ابھی کوئی حدیث لکھی اور پھر حوالے 100 سے زیادہ حدیثیں لکھی علی کے فضائل اس کے بعد شام آ گئے تو ڈھونڈ پڑی توڑنے کی جگہ یہ تم نے کیا کیا تم نے شیعوں کو حاوی کر دیا ہمارے کو شیعوں کو ہم پر حاوی کر دیا کتاب کو یہ تو خدا کے بندوں میں علی کے فضائل لکھے شیعوں سے کیا واسطہ ہے اس کا نہیں وہ ہم پر جو حجت قائم کرتے ہیں اس پر وہ حجت قائم کرتے ہیں ان کے لکھا ہے میں نے تو اپنی کتابوں سے لکھا کہ بے شک ہماری کتابوں میں لکھا کیوں یہ امام نسائی کی بات کر رہا ہوں بھائی لوگوں سن لو اور ان کی کہ ہر کتاب خانے میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا جو میں پڑھ رہا ہوں سب لکھا ہوا ان کے زمانے حیات میں ورنہ یہ بتائیں گے کیا کہ کیسے انتقال ہوا کیا بتائیں گے زمانے حیات تو لکھی ہے نا وہ کہہ رہے کہ بھائی میں نے اپنی کتابوں میں لکھا کیوں تو ان کو اتنا مارا تھا کہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئے تھے دم نکلنے لگا تھا تو انہیں آخری وصیت کا اظہار یہ کہ شاگرد کو نے بچایا لیکن اس وقت بیچارے کا کام ہو چکا تھا تو اور بڑی اذیت کاٹ پڑے گی نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اذیتیں ان کو دی گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے آخری خواہش کا اظہار کیا کہ میری آخری خواہش سمجھ کے مجھے مکے لے چلو تو بیچارے مکے لائے گئے تھے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں ان کا اسی زخموں کے ساتھ اسی تکلیف کے ساتھ انتقال ہو گیا تھا وہ اذیت بڑی شدید تھی اگر آپ پڑھیں گے نا اس کے کتاب دیباچے میں لکھا ہوا ہے تو اس کے ترجمے بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں آپ دیکھ لیا امام نسائی کی مان لیجیے اردو میں انہیں کی کتاب وہاں میں مل جائے گی اب یہ اگر اب اٹھا دی ہو تو مجھے نہیں پتا ہے میں تو لایا تھا ایک لاہور سے خریدتے رہتے ایک ترجمہ ایک ترجمہ میں نے جنرل سے خریدا تھا وہ دونوں میرے پاس تو موجود ہے میں تو اپنے پاس رکھتا ہوں صلوات بیری محمد علی محمد پر یہ وہ حدیث ہے اس حدیث کو معلوم ہو گیا کہ مومن منافق کا معرکہ جاری ہے اب آج بھی مسئلہ کیا ہے ایک طرف علی کی محبت ہے ایک طرف علی کا بغض ہے مسئلہ تمہارا نہیں ہے مسئلہ علی کا ہے اس زمانے سے لے کے آج تک مسئلہ ابو طالب کے کفر کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ علی کا بابا ہے مسئلہ کیا ہے علی کا
تیز چل رہی ہے آج. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہم یہاں سے پیغام دے رہے ہیں, سب کو پیغام دے رہے ہیں, خدا نے پیغام دے. اور خدا کا شکر ہے ہماری تو مجلس میں ویسے بھی سب آتے ہیں, لیکن یہ نہ سمجھا جائے ہمارے محبت کے پیغام کو, رواداری کے پیغام کو آپ کہیں یہ سمجھنے لگے کہ وہ یہ تو ڈر گئے, تمہارے اباؤں سے نہیں ڈرے, وہ بنی امیہ چلے گئے, بنی عباس چلے, ان سے نہیں ڈرے, تم سے کیا ڈرے, چپتی کا شور, تم ہو کیا, تمہاری اوقات کیا, تمہاری اوقات پتہ چل گئی نا سیریا میں کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے عراق میں پتہ چل گئی نا کہ کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے یمن میں معلوم ہو گیا تمہیں کہ کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے بیروت میں بتا دیا, لبنان میں بتا دیا, تم ہو کیا, تمہاری حیثیت کیا. ہم لوگ مر کے جیتنے والے لوگ ہیں, تم زندہ رہیں گے, زندہ ہمیں شکست تمہارا مقدر ہے, ہمیں کبھی شکست ہوئی نہیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کبھی نہیں ہارے, ہماری شکست ہے کہ ہمارا خون فتح کی داستان لکھ کے جاتا ہے جب جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر لو جو ہم چاہیں. یہ سارے حکومت کو, حکمرانوں کو پیغام دے رہا ہوں, اب تو یہ پتہ بھی تو نہیں چلتا ہے حکومت ہے کس کچھمر بنا, کیا بنا کچھمر. اس سے بات کو کہتے ہیں کہ ہم ہمارا تو ہے نہیں, وہ کھا گئے سارا, ان کے پاس ہے, ان سے بات کہتے بھائی تو ان کے پاس ہے اختیار. ارے بھائی اختیار کس کے پاس ہے, کھانے کے لیے سب کے پاس اختیار ہے, عوام کا حق دینے کیا ہوتا ہے, سب بے اختیار ہے. کتنی آسانی سے جان چھوڑاتے دیکھ رہے نا, اپنا بوجھ اٹھایا دوسرے کے کار دیں, اس نے کیا ہمیں کیا پتا, 5 انگلیاں گھی میں اور سر بالکل یہاں یہ گاتی ہے مثال بالکل فٹ آ, سب مزے میں, سب آپ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے, نہ لوکل سے پوچھ سکتے ہو نہ انٹرنیشنل سے پوچھ سکتے ہو, سب مزے میں. وہ ان پہ ڈال دیتا ہے, ان پہ ڈال دیتا ہے, وہ اس پہ ڈال دیتا ہے, اس پہ ڈال دیتا ہے, حیران بیچاری عوام حیران, پریشانی کیا ہوا گیا, ہم جائیں کہاں جائیں, کس طرف جائیں, سمجھ گئے. ایسے بدنصیب ہم لوگ ہیں اور ایسے بدبخت ہمارے حکمران ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ ہماری ایک دو جملے سنیے پھر میں سمجھیے, ہماری استقامت ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے دنیا کی قوم, ہم نے کبھی کھجنے نہیں تھی. ہمیں درس ہی کہ خبردار. ایک حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں چھٹے امام کی, امام نے فرمایا کہ رنگ بدلنے والے نہ بننا, یعنی رنگ بدلنے والے بریکٹ میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے نہ بننا, ولایت اور اہل ولایت کے ساتھ وابستہ رہنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ مشکلات آئے تو پیچھے ہٹ جاؤ, ویسے تو شور میں جا رہے ہو مولا مولا کا, جیسی مشکلات آئی بھاگ کے پیچھے کا, خبردار ایسے نہ بننا جو کرکٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہیں. ولایت اور اہل ولایت کے ساتھ وابستہ رہنا, ولایت اور اہل ولایت کے ساتھ وابستہ رہو گے, یہ کیا کرے گا تمہیں, یہ استقامت تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی, اور اگر استقامت کا دامن چھوڑ دو گے تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. ثابت قدم رہنے, یہی تو زمانہ ہے ثابت قدم رہنے کا. بس آخری مرحلہ ہے, اطمینان رکھو, یقین رکھو, یہ امتحانات کی آخری کڑی ہے. ابھی کتنے عرصے کی یہ تو کوئی پیشن کوئی نہیں کر سکتا نہ میں, اور اگر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, کرنے کی اجازت بھی نہیں, کر بھی نہیں سکتا, کیا کرے. لیکن علامات جو ہے وہ تو بتا رہی نا, علامات بتا رہی کہ جب مصائب اور علام شدت کی ہو جائے, ساری دنیا دشمن بن جائے, دجال اپنے سارے حربوں کے ساتھ میدان میں آ چکا, اپنا حربہ لے کے آ چکا, سارے جال پھینک دی اس نے دجال نے, چاروں طرف پھینک دی, موسیقی کا جال, ناچ, غنا, زنا, بدکاری, بدفعلی, جو بھی ہے سارے جال پھیلا دیے. بھوک, افلاس, آٹا, چینی, سبزی, بجلی, پانی, گیس, سب اس کے پاس, کیا چاہیے بولو. یہ ہے دجالی نظام, سمجھ میں آ گیا. کچھ نہیں آپ کا, سب دجال کے ہاتھ میں, اس کی مانو گے تو ملے گا, ورنہ تنخواہ بھی نہیں ملے گی اگلے مہینے کی. ہاں ایسے ہی ہے, جب بھی تو چھپ جاتے ہیں, جب بھی تو
ایک مختصر گروہ جو صدیوں تک لڑے اور لڑ رہے ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ایک مختصر گروہ اس سسٹم کے خلاف ڈٹا ہے، اس امید پر یقین کے ساتھ ڈٹا ہے، امید نہیں یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور آئے گا۔ اطمینان رکھو، باطل کی شکست کے آثار افق پہ نمودار ہو چکے۔ قربانی، تھوڑی قربانی ہو، تھوڑا استقامت ہو، حوصلے کے ساتھ ڈٹ کر جان کی پرواہ نہ کرو۔ میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، کیوں جان جائے گی؟ جب وہ بیمار ہو گئے بیچارے انتقال کرے نہیں کرتے، اللہ سب بیماروں کو صحت دے، سب کے لیے دعا کیا کرو، لیکن اللہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے میں ایپ کی بات نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ موت تو آ رہی ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا مر رہے ہیں، روزہ ڈوب رہے ہیں مر رہے ہیں، کرنٹ لگ گیا مر رہے ہیں، ایسے روزہ نہ ہو رہا ہے، حادثات ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آفات آ رہی ہے، بس انسان دعا کرے نا وہ موت دے جو تیری بارگاہ میں سرخرو کرو، تیری بارگاہ میں تو موت سے نہیں ڈر، وہ آئے گی، جتنا بھاگو گے اتنی پیچھے آئے گی، جب موت کے سامنے ڈٹ جاؤ گے بھاگ جائے گی، یہ ڈرتے ہی نہیں۔ اب اس کو کس سے ڈر ہے؟ جو موت سے نہیں ڈرتا نا اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا، کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ دیکھا نہیں کیا ہوا، چھوٹے چھوٹے ملکوں نے کیسا مارا ہے، وہ بھاگے سر پہ پیر رکھے، کیوں؟ وہ تو موت سے ڈرانے آئے تھے نا، کہ نہیں موت سے ڈرنے والے نہیں، موت کا مسئلہ ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو موت زیادہ آسان نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، سیدھے سجاد کی مصیبت اور استقامت دیکھی، استقامت کیسی سیدھے سجاد کا، لیکن آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑا سا منظر بتا دوں آپ کو شام میں، آج وہ منظر بتا۔ دیکھیں نا، معصوم نے کہا میں نے مان لیا، لیکن تحقیق کرنے کی اجازت تو معصوم نے بھی دی ہے نا کہ ہاں بالکل جاؤ تحقیق۔ معصوم نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، معصوم نے فرمایا الشام الشام۔ ایسی ہے، پوچھنے والے نے پوچھا مولا کربلا میں سب شہید ہو گئے، آپ کے بابا، آپ کے چچا، آپ کے بھائی، پورا خاندان، شام میں تو ایسا نہیں ہوا کچھ، کیا تو نے انصاف سے تو کام نہیں کیا؟ قتل ہو جانا، مر جانا غیرت مند کے لیے ننگو آر کا باعث نہیں ہے، اس کے لیے آر کا باعث یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں بہنوں کو بے پردہ رکھا۔ یہ آپ نے سنی ہے نا کہ سنی ہے نا، آپ اس سے تشریح سنیے۔ میں جب پہلی بار گیا نا شام، پہلی بار تو قدیم شہر جسے محفوظ کر دیا گیا، انسانی ورثہ قرار دے گئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا کا یہ 4000 سال پرانا دارالحکومت ہے، 4000 سال سے کیپٹل رہا ہے اس علاقے کا، جو بھی حکومتیں ہیں، سب سے قدیم ترین دارالحکومت دمشق میں یاد رکھیے، دمشق قدیم ترین دارالخلافہ، 4000 سال پرانے، میرے بھی ہے جو میں دیکھ بھی آیا کہیں اور علاقوں میں، 4000 سال قدیم شہر کا وہی ایک دروازہ ہے، مین مرکزی دروازہ جس سے اسیروں کو لے جائے گا، اس دروازے کے باہر جدید شہر ہے جو بڑا جدید شہر۔ اب تصور مل گئی ہے کہ جدید شہر نہیں ہے، جدید شہر نہیں ہے، شہر وہی ہے جو فصیل بنی ہے قدیم شہر کا، وہی شہر۔ اس دروازے کے باہر کیا ہے؟ تپتا ہوا میدان، اسیر جب لائے گئے دمشق میں داخلہ تھوڑی ملا، کیوں؟ حکم آیا کہ ابھی سجاوٹ مکمل نہیں، سجاوٹ مکمل ہو جائے پھر کہتے کہ 3 دن 4 دن 5 دن کے اندر نوجوان جتنے میں آل رسول کھلے آسمان کرے وہاں میدان نہیں کچھ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔
کہیں بہت چوڑا، جو گئے ہیں وہ سب جانتے ہیں، میری گواہی دے کے مانتے ہیں، کہیں چوڑا ہے کہیں کم ہوتا ہے، اور ایک جگہ ایسی جگہ ہے جہاں بالکل پتلا ہے، دونوں طرف دکانیں ہیں، دو یا تین آدمی ایسے چل سکتے ہیں، اور پھر وہ مکانوں کی دو چھتیاں ہیں، یعنی اوپر وہ مکان تو اور وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اوپر کا راستہ اور بالکنیاں بنی ہیں نا گھروں میں۔ تو یہ دو سوال پیدا ہوا میرے ذہن میں، ایک تو یہ پیدا ہوا سوال کہ یہ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، چلو بھائی 1.5 گھنٹہ، چلو رش کی وجہ سے 2 گھنٹے، یہ 3 دن کیوں لگے؟ باہر ٹھہرنے کی بات نہیں کرنا، وہ الگ، اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد جو مقاتل کی روایت ہے 9 گھنٹے سے 3 دن، چلو 9 گھنٹے رکھو، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے آپ مبالغہ بہت کرتے، چلو نہیں کر رہا بھائی، 9 گھنٹے، ارے 9 گھنٹے کیسے لگے؟ دوسرا سوال، تیسرا سوال، دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ جو میرا رہنما تھا جب میں پہلی بار میں جا رہا تھا، اچانک ایک گلی میں ادھر آئیے آپ کو ایک چیز دکھاؤں، آگے دیکھا وہ یہودیوں کا معبد بنا ہوا ہے اور تختی لگی ہوئی ہے، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، تختی لگی ہوئی ہے، اس تختی میں لکھا ہوا ہے کہ قیدی آل رسول، قیدی جو تھے وہ اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ دیکھ لیجیے، میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، تو میں حیران ہوں، میں نے کہا بھائی یہ یہاں کیوں آئے، وہ سیدھا راستہ جا رہے، تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں ممکن ہے لوگوں نے چلو ظاہر آتے ان کے چکر میں لکھ دیا ہوگا چلو یہاں بھی لوگ آ جائیں گے، آگے گئے بائیں طرف ایک گلی میں لے گئے، وہاں چرچ، مسیحیوں کا چرچ، اس چرچ کے باہر تختی لگی ہوئی کہ آل رسول نے یہاں بھی ٹھہر کے تھوڑی دیر استراحت کی، جب تھک گئے تھے، جب چلا نہیں جا رہا تھا دنیا بازو سے، تو یہاں کچھ دیر بیٹھے، بھائی کیا ہوا، وہ گلی یہ گلی، اور پھر وہ دوسرا سوال یاد ہے کہ وہ کیا تھا کہ اتنی پتلی سی جگہ، بھائی اسیروں کے ناطے گزرے کیسے بس، جبکہ ٹھٹ ہجوم الگ، دیکھنے والے الگ، تو کیسے کیا قافلہ، یہ سوال مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو اب سنیے کیا ہوا، پہلے سوال کا جواب سن لیجیے آپ، عزاداروں، جب اسیروں کا قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو اس ملعون یزید نے حکم دیا تھا کہ ان کو ایک ایک محلے میں لے کر جاؤ، تو رسول ذاتیوں کو دمشق کی گلیوں میں پھرایا، اس لیے جگہ جگہ دوسرے محلوں میں نشانیاں ہیں آل رسول، یہ سبب تھا، اب وہ سبب سنو جس سبب سے سید سجاد پکارتے رہے الشام الشام، سنو پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں پھر بتاتا ہوں مسئلہ، زنجبار، اکثر آپ لوگ یہ نام سنیں گے جب یہ حدیثیں کوئی پڑھے گا، امام کا قول پڑھے گا تو یہ لفظ ضرور سنے گا زنجبار، زنجبار سمجھے کہ جیسے آج کا مڈغاسکر جو ہے نا، تھوڑا جغرافیہ تبدیل کر دیے، چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن مڈغاسکر اسی کو زنجبار پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا۔ زنجبار وہ ملک تھا اس زمانے میں جس کے غلام اور کنیزیں سب سے سستے داموں بکتے تھے، حقیر سمجھے جاتے تھے، ان کا کوئی قیمت لگانے والا نہیں ہوتا، کسی وجہ سے بتا رہا ہوں آپ، کسی وجہ سے، ابھی سنیے گا آگے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، زنجبار وہ جگہ جس کے غلام اور کنیزیں اتنے حقیر سمجھے جاتے تھے کہ ان کی کوئی قیمت بھی نہیں لگاتا تھا کہ کیا ہے بے قیمت لوگ، ایسے
اس ایک رسی سے باندھ کے اس پرہجوم دربار سے جب قیدیوں کو لایا جا رہا تھا، آگے آگے سید سجاد، یہ تو منظر تھا جس کے لیے خون کے آنسو بہاتا رہا سید سجاد۔ سنو کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ میرے مولا نے کہا تھا ہمیں شام کے بازار میں اس طرح لایا گیا تھا جیسے سچ بار کے غلاموں حرکت۔ اراکین انجمن وفا اقبال سے گزارش ہے کہ نوخوانی کریں۔ اب میں سو جاؤں گی بابا، اب میں سو جاؤں گی، باقی سے کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی، بند ہو جائے گی، بند ہو جائے گی کچھ دیر آنکھیں، اب میں سو جاؤں گی، ہائے سر جھکائے ہوئے بے آس کھڑے گئے اماں، کربلا والے میرے پاس کھڑے ہیں اماں، یا اکبر وہاں پاس کھڑے ہوئے اماں، آ گئے سوے میں جنہیں یاد کیا کرتی تھی، اب میں سو جاؤں گی، ہائے قید اب ختم ہے زندانی کی، کچھ دیر کے بعد پاس اصغر کے چلی جاؤں گی، کچھ دیر کے بعد بند ہو جائے گی آنکھیں میری، کچھ دیر کے بعد پیاسے ہونٹوں سے، پیاسے ہونٹوں سے سنائیں گے جو بابا لوری، اب میں سو جاؤں گی، اور ماں کی نظروں سے سکینہ کو چھپا دو بھیا، پڑھ کے قرآن
यहाँ को लिखा दो भैया तुमसे वादा रहा तुमसे वादा रहा दोहराते हुए ना हम सो जाऊंगी फिर निगाहों ने मेरी तीरों पर आगे आशा
مجھ کو بالوں سے پکڑ کر گئے تماچے مارے مجھ کو بالوں سے پکڑ کر گئے تماچے مارے میں نے سرشم سے مانگا جو تمہارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بانٹے تھے وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بانٹے تھے ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا مجھے آپ کے قاتل نے آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سو کے لمحہ پہ کرتی گئی گزارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے میرا صدر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھ کو بالوں سے پکڑ کر گئے تماچے مارے مجھ کو بالوں سے پکڑ کر گئے تماچے مارے میں نے سرشم سے مانگا جو تمہارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے بہنوں کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے ہم کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے میرا صدر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا عابد الحسین، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین و سید الوصیین، السلام علیکم بی بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم